بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلائی خان مسکرایا، پھر اس نے اپنے قریب بیٹھے اپنے ولی عہد اور بیٹے چنگ کم کی طرف مخصوص اشارہ کیا۔ چنگ کم اپنی نشست کی دائیں جانب جھکا، چمڑے کی 2 تیلیاں اٹھائیں، وہ اس نے قبلائی خان کی طرف بڑھا دی تھی۔ قبلائی خان نے دونوں تیلیاں کوختائی کی گود میں رکھی، پھر کہنے لگا، کوختائی، ان دونوں تیلیوں میں خاصی بڑی رقم ہے، یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، جیسے چاہو ان کو خرچ کرو، اس لیے کہ اب تم نئی زندگی کی ابتدا کرو گے۔ یہ سامنے کھڑی لڑکیوں کی طرف دیکھو، یہ تعداد میں 8 ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے، ان میں سے جس قدر اور جتنی چاہو تم اپنے لیے منتخب کر سکتے ہو اور انہیں اپنی بیویاں بنا سکتے ہو۔ جو رقم تمہیں دی گئی ہے اس سے تم اپنے اخراجات احسن طریقے سے پورے کر سکتے ہو۔ اپنی جگہ سے اٹھو، لڑکیوں کا جائزہ لو اور جسے تم پسند کرو اسے تمہاری بیوی بنا کر تمہارے یورت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ کوختائی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے احمد کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، احمد ذرا تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ احمد اٹھ کھڑا ہوا، چند قدم آگے جا کر بڑی رازداری میں احمد نے کوختائی کو مخاطب کیا، کوختائی میرے عزیز، جو 2 لڑکیاں سب سے دائیں جانب ہیں یہ مسلمانوں کے قتل عام کی اصل ذمہ دار ٹونگ کی 2 بہنیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر مسلمانوں کے دشمن اور ماروائی کو بھی آبرو کرنے والے چنگ لی کی بہن ہے۔ اس سے آگے اسی جیسے گناہگار چچا زاد بھائی وانگ چو کی بہن ہے۔ باقی 4 لڑکیاں مختلف گھرانوں سے حاصل کی گئی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان سب کا تعلق بدھ مت سے ہے اور بدھ مت والوں نے ہی مسلمانوں کا قتال کروایا تھا۔ کوختائی آگے بڑھا، ایک ایک لڑکی کا جائزہ لینے لگا، لڑکیاں اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے جسم کے مختلف زاویوں کو ابھارنے لگی تھی۔ کوختائی مسکراتا رہا، سب کے آگے سے گزر گیا، احمد اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ پھر اپنی نشست پر دونوں آن بیٹھے، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کوختائی نے قبلائی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، عظیم خاقان، میں ان ساری لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جانا چاہوں تو آپ یا ان کے لواحقین میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ قبلائی خان مسکرایا، کہنے لگا، ہرگز نہیں، تم سب ان لڑکیوں کو اگر اپنے حرم میں داخل کرنا چاہتے ہو تم انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر کوئی اعتراض کرے گا تو میرے غضب کا نشانہ بنے گا۔ کوختائی مسکرایا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ اس نے قبلائی خان کو مخاطب کیا، محترم خاقان، اگر میں ان ساری لڑکیوں میں سے کسی کو بھی اپنی بیوی نہ بنانا چاہوں، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں اور انہیں اپنی لشکر میں جو میرے سرکردہ لوگ ہیں ان کی بیویاں بنا دوں، تب بھی آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا، اس لیے کہ آپ تو ان لڑکیوں کو میرے حوالے کر چکے ہیں، آگے میں جو چاہے ان کے ساتھ کروں اور جس کے تصرف میں چاہوں انہیں دے دوں۔ میرے خیال میں آپ کو یا ان کے لواحقین کو کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ قبلائی خان پھر مسکرایا اور کہنے لگا، کوختائی میرے بیٹے، تم ان ساری لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، اور اگر ان میں کسی کو بھی تم اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتے تو جس کے بھی تصرف میں تم دو گے اس کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو پھر سزا کا مستحق ہوگا۔ قبلائی خان اور کوختائی کی یہ گفتگو ٹونگ، چنگ لی اور وانگ چو نے بھی سن لی تھی، اس لیے کہ وہ تینوں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا بدترین دشمن ٹونگ بول پڑا، وہ وانگ چو اور چنگ لی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا لیکن معاملہ تو الٹ ہو رہا ہے۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ جو 8 لڑکیاں کوختائی کو پیش کی جا رہی ہیں ان میں سے جس کو بھی کوختائی اپنی بیوی بنائے گا وہ کوختائی پر حاوی ہو جائے گی اور کوختائی کو بدھ مت میں لے آئے گی، اور کوختائی کی وجہ سے ان سرزمینوں اور قبلائی خان کے لشکر میں بدھ مت کو تقویت حاصل ہوگی۔ میں تو یہ بھی اندازہ لگائے ہوئے تھا کہ ان لڑکیوں میں سے کم از کم کوختائی 4 کا انتخاب کرے گا اور ان 4 میں سے 2 میری بہنیں اور 2 تم لوگوں کی بہنیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ 4 سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ 4 کا میں نے اندازہ اس لیے لگایا تھا کہ مسلمانوں میں زیادہ سے زیادہ 4 بیویاں رکھی جا سکتی ہیں، لیکن میرے عزیزو یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو رہا ہے۔ قبلائی خان اور کوختائی کی بات چیت تم نے سنی، کوختائی قبلائی خان کو کہہ رہا ہے کہ وہ ساری لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور قبلائی خان سے اس نے یہ بھی اجازت لے لی ہے کہ اگر وہ ان لڑکیوں میں سے کسی کو بھی اپنی بیوی نہ بنائے اور کسی دوسرے کے تصرف میں دے تب بھی قبلائی خان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور جو اعتراض کھڑا کرے گا قبلائی خان کہہ چکا ہے کہ وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ کیا یہ ہماری بدبختی کی ابتدا نہیں ہے؟ ٹونگ جب خاموش ہوا تو وانگ چو بھی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا،
टोंग, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। हम दोनों भाई भी यही अंदाजा लगाए हुए थे कि ये कोख्ताई अपने लिए 4 बीवियों का इंतखाब करेगा और वो चारों मिलकर कोख्ताई को बुद्धमत में लाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब तो मामला उलट हो रहा है। अगर ये 8 लड़कियों को अपने साथ ले जाता है तो तुम देखते हो इन 8 का ताल्लुक बुद्धमत से है। इसकी बातचीत से ये जाहिर हो चुका है कि वो इनमें से किसी को भी अपनी बीवी नहीं बनाएगा, अपने साथ ले जाएगा और मेरे ख्याल में इन सबको वो अपनी लश्कर के सरदारों और सालारों में बांट देगा। अगर ऐसा होता है तो याद रखना, ये 8 की 8 बुद्धमत से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां अपने शोहरों के पास जाकर मुसलमान हो जाएंगी। क्या ये हमारे लिए और हमारे दीन के लिए एक दचका नहीं है? टोंग, चिंग ली और वांगचू के करीब ही दलाई लामा मागस्पा और उसकी भतीजी सेरम बैठे हुए थे। वो भी उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। इस मौका पर मागस्पा ने उन तीनों की तरफ देखा और कहने लगा, ये गुफ्तगू जरा धीमे लहजे में करो ताकि कोई और सुन न ले। जो कुछ तुम कह रहे हो ये वाकई दुरुस्त है। इस मौका पर बड़ी राजदारी से सीरम दलाई माँ मागस्पा को मुखातब करते हुए कह रही थी, लामा, आप तो ये कह रहे थे कि ये शख्स बड़ा खूंखार, औबाश, बदमाश, लड़कियों की इज्जत से खेलने वाला और उनको बेआबरू करके खुशी महसूस करने वाला है। लेकिन लामा, आप देखें, ये 8 लड़कियां खूबसूरत तरीन हैं। अगर इनमें से ये किसी को भी अपनी बीवी नहीं बनाता तो इसका मतलब है वो लड़कियों से दिलचस्पी रखने वाला नहीं है। दलाई लामा मुस्कुराया, फिर अपना मुंह सीरम के कान के करीब ले गया, कहने लगा, बेटी, यहाँ बैठकर ऐसी गुफ्तगू मत करो। इस कोख्ताई के मुतालिक जो कुछ मैं तुम्हें कह चुका हूँ वो 100% दुरुस्त है। ये अजीब लोग होते हैं, इनका जाहिर और बातन और होता है। ये कुबलाई खान को ही नहीं, बुद्धमत से ताल्लुक रखने वाले सारे लोगों को एक चक्कर में डाल रहा है। सीरम बेचारी खामोश होकर रह गई थी। इस मौका पर दलाई लामा कुछ कहना चाहता था कि खामोश हो गया, इसलिए कि कोख्ताई ने कुबलाई खान को मुखातब करते हुए कहना शुरू किया था, अजीब खाकान, अगर आप इजाजत दें तो मैं अब आपसे रुखसत होता हूँ और इन लड़कियों को अपने साथ ले जाता हूँ। अगर अहमद और मोहतरम जमालुद्दीन से आपको कोई काम न हो तो इन्हें भी मेरे साथ रवाना कर दें। कुबलाई खान मुस्कुराया, बड़े प्यार और बड़ी शफकत से उसने अपने पहलू में बैठे कोख्ताई की पीठ पर हाथ फेरा, फिर कहने लगा, कोख्ताई, तुम जैसा चाहो वैसा ही कर सकते हो। इन लड़कियों के अलावा जमालुद्दीन और अहमद को भी तुम अपने साथ ले जाओ। फिल वक्त मुझे इनसे कोई काम नहीं। इसके साथ ही कोख्ताई उठा। जमालुद्दीन और अहमद के साथ वो 8 लड़कियों को अपने साथ ले गया था। कोख्ताई जब अपनी यूरत के पास आया तो यूरत के बाहर कोमांगा, मारतू, यूरजी, सैफुद्दीन और वो जवान जिन्हें कोख्ताई खड़ा करके गया था आपस में बातें कर रहे थे। कोख्ताई को यूरत के करीब आते देखकर वो खामोश हो गए थे। उनके करीब आकर कोख्ताई ने उन लड़कियों को भी यूरत के करीब ही रुकने के लिए कहा। फिर कोख्ताई अपनी उमूर की निगरानी करने वाले सदरुद्दीन और जलालुद्दीन के करीब आया। थोड़ी देर तक उन्हें मुस्कुराकर देखता रहा, फिर कहने लगा, इन लड़कियों को जरा गौर से देखो। इनमें से तुम दोनों किस किस को पसंद करते हो? तुम उनकी तरफ इशारा कर दो। उन दोनों ने टोंग की 2 बहनों की तरफ इशारा कर दिया जिन्हें कोख्ताई ने अलहदा कर दिया। फिर वो जवान जो जलालुद्दीन और सदरुद्दीन के पीछे खड़े थे, कोख्ताई उनके पास आया। थोड़ी देर तक उन्हें गौर से देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरे चारों अजीम साथियों, जरा इन लड़कियों की तरफ देखो। तुम तादाद में 4 हो, वो 6 हैं। यही कड़े कड़े अपनी जिस पसंद की तरफ तुम इशारा करोगे उसी के साथ तुम्हें ब्याह दिया जाएगा। कोख्ताई के इन अल्फाज पर वो बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर चारों ने जब अपनी अपनी पसंद का इजहार कर दिया तब कोख्ताई पीछे हटा। पहले उसने सदरुद्दीन और जलालुद्दीन के लिए पसंद की जाने वाली टोंग की 2 बहनों को एक तरफ किया। फिर उन चारों की पसंद को अलहदा करने के बाद जो 2 लड़कियां बची थी उनका जायजा लिया। इसके बाद वो किरायत तुर्कों और किर्गिजों के सरदार कोमांगा को मुखातब करते हुए कह रहा था, कोमांगा, मेरे अजीज भाई, 2 ऐसे जवान लेकर आओ जो तुम्हारे पसंदीदा हों और गैर शादीशुदा हों। जो 2 लड़कियां बची हैं वो मैं उनसे ब्याह देना चाहता हूँ। कोमांगा मुस्कुराते हुए पीछे हट गया था। थोड़ी देर तक वो 2 नौजवानों को लेकर आया। फिर सबको यूरत के अंदर ले जाया गया और कोख्ताई के कहने पर जमालुद्दीन ने टोंग की 2 बहनों को जलालुद्दीन और सदरुद्दीन से ब्याह दिया। बाकी 6 लड़कियों को बाकी 6 जवानों के अक़द में दे दिया गया था। इस तरह शादी के बाद उन 8 लड़कियों को उसने उनके शोहरों के साथ रवाना कर दिया था। जो 6 जवान मुंतखब किए गए थे, जिनमें सदरुद्दीन और जलालुद्दीन पहले नंबर पर थे, उन 6 के यूरत को कोख्ताई की यूरत के इर्द गिर्द लगा दिए गए थे। फिर कोख्ताई की यूरत के इर्द गिर्द किरायत और किर्गिज तुर्कों की यूरत एक तरतीब और बेहतरीन तरीके से तरतीब दिए गए थे।
قائدو ایک روز اپنے سرحدی شہر قزل میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور گہری سوچوں میں غرق تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ اسے کوئی فکر لاحق ہے۔ قزل شہر اس سنگم پر واقع تھا جہاں دریائے خمسارہ اور دریائے قزل کم دریائے ینسی میں گرتے ہیں۔ قائدو اسی طرح سر جھکائے فکرمند تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی آئی یاروک جو زرق برق لباس پہنے ہوئی تھی ہنستی مسکراتی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تب وہ فی الفور سنجیدہ ہو گئی۔ ہاتھ کے اشارے سے قائدو نے اس کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ آئی یاروک جب بیٹھ گئی تب ایک اداسی نگاہ قائدو نے اس پر ڈالی، پھر اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آئی یاروک میری بیٹی، میرے پاس تیرے لیے ایک انتہائی بری خبر ہے۔ یہ خبر تیرے لیے ہی بری نہیں بلکہ تجھ سے بڑھ کر یہ میرے لیے بری ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے مستقبل کے جو خواب بنے تھے وہ ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ آئی یاروک میری بیٹی، قائدو کو بولتے بولتے چپ ہو جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے آئی یاروک بول پڑی تھی، بابا ایسی کون سی بات ہے جو میرے لیے بھی بری ہے اور میری نسبت آپ کے لیے زیادہ بری ہے؟ قائدو کے چہرے پر فکرمندی میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہہ رہا تھا، بیٹی میں نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تیری نسبت قرائت ترک کوختائی کے ساتھ کی تھی۔ اس کی طاقت، اس کی قوت، تیغنی میں اس کی مہارت، اس کی دلیری، اس کی شجاعت نے مجھے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیغن، بڑے بڑے سورما دیکھے، پر اس جیسا جوان آج تک میری نظر سے نہیں گزرا، اس لیے میں نے فی الفور تجھے اس سے منسوب کر دیا۔ گو میرا یہ فیصلہ بڑی اجلت پسندی پر منحصر تھا، لیکن مجھے اس سے بڑھ کر تیرے لیے کوئی زندگی کا ساتھی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ بیٹی اسے گئے ہوئے آج پورا ایک ماہ ہو چکا ہے، بلکہ چند دن اوپر ہو گئے ہیں۔ دلائی لاما ماگسپا کو تبت کی سرزمینوں میں چھوڑ کر وہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ میں لوٹ سکتا تھا۔ جب وہ ایک ہفتہ تک نہ آیا تب میں فکرمند ہوا۔ بہرحال میں نے 15 دن تک اس کی واپسی کا انتظار کیا، پھر میں نے اپنے کچھ آدمی جو جانوروں کی طرح گم ہو جانے والے شخص کا پتہ لگا لیتے ہیں اس کے پیچھے روانہ کیا۔ تب وہ تبت کی سرزمینوں کی طرف گئے، ماگسپا کا پتہ کیا، وہاں سے خبر آئی کہ ماگسپا تو قبلائی خان کے ہاں رہتا ہے اور وہاں اس کی حیثیت ایک بڑے پجاری کی سی ہے۔ اس پر میرے وہ آدمی قبلائی خان کی سرزمینوں کی طرف گئے، وہاں سے انہیں جو خبریں ملی وہ لے کر میرے پاس آئے ہیں اور یہ خبریں بڑی مایوس کن ہیں۔ قائدو کی اس گفتگو سے آئی یاروک واقعی فکرمند ہو گئی تھی، مسلسل قائدو کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ قائدو نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، بیٹی کوختائی قبلائی خان کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے۔ میرے وہ آدمی جنہیں میں نے اس کی تلاش کے لیے روانہ کیا تھا لوٹ آئے ہیں۔ اس کے بعد قائدو نے آئی یاروک کو تبریز سے نکلنے، ان کے علاقے کے پاس سے گزرنے، پھر جو حالات قبلائی خان کے ہاں کوختائی کو پیش آئے تھے وہ سارے تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ سارے حالات سن کر حسین خوبصورت آئی یاروک تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبی رہی، فکرمند تھی، پریشان بھی ہو چکی تھی، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، اے میرے باپ، یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں، اس سلسلے میں کوختائی کا کوئی قصور نہیں، اسے لوٹ کر ہمارے پاس آنا بھی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کچھ لوگ اسے دعوت دے چکے تھے اور اس کی خدمات کو حاصل کر چکے تھے۔ اس کی ہمت اور جواں مردی، اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ قبلائی خان نے اپنا وفد تبریز بھیجا اور وہاں سے کوختائی کو منگوایا۔ اب رہی بات کوختائی کی کہ اس نے یہاں ہمارے سامنے جھوٹ بولا، تو اسے ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ہر کوئی ایسا کرتا ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہتا کہ وہ دلائی لاما کا محافظ ہے تو ہم اسے جانے دیتے، یہیں روک لیتے۔ بہرحال اس نے بڑی دانشمندی سے کام لیا ہے کہ وہ ہمیں غلط تاثر دیتے ہوئے یہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ بات اس کی دانشمندی، اس کے عقل مند ہونے کی ایک دلیل ہے۔ آئی یاروک تھوڑی دیر کے لیے رکی، کچھ سوچا، پھر اپنے باپ قائدو کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہی تھی، اے میرے باپ، میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ ایسے جرأت مند، دلیر اور تیغنی میں بے نظیر مہارت رکھنے والے لوگ کسی کو دھوکہ اور فریب نہیں دیتے۔ مجھے چونکہ اس سے منسوب کیا جا چکا ہے، لہٰذا میرا دل کہتا ہے ایک نہ ایک روز لوٹ کے وہ میرے پاس ضرور آئے گا۔ قائدو نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، اگر وہ لوٹ کے آیا تو کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ آئی یاروک مسکرائی اور کہنے لگی، آپ مجھے اس کے ساتھ منسوب کر چکے ہیں، اگر وہ لوٹ کے میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، اسے اپنا شوہر تسلیم کروں گی اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دوں گی، اسے کوئی تکلیف، اسے کوئی غضب نہ ہونے دوں گی۔
قیدو نے کچھ سوچا، پھر یاروق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن میری بیٹی، مجھے امید ہے کہ کوقتائی کبھی بھی لوٹ کر ہماری سرزمینوں کی طرف نہیں آئے گا۔ اس نے تمہارے ساتھ نسبت صرف اپنی جان بچانے کے لیے منظور اور قبول کی تھی، ورنہ وہ پہلے ہی سے یہ فیصلہ کیے ہوئے تھا کہ اس نے قبلائی خان کے پاس جانا ہے۔ آئی یاروق، قبلائی خان کے پاس ایک سے ایک خوبصورت اور حسین لڑکی ہے، کیا اتنی ڈھیر ساری لڑکیوں کو فراموش نظر انداز کر کے وہ تمہاری طرف لوٹ آنا پسند کرے گا؟ آئی یاروق مسکرائی، کہنے لگی، یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، پر میرا دل کہتا ہے کہ وہ میری طرف لوٹے گا ضرور۔ دیکھو بیٹی، اگر وہ تیری طرف نہ لوٹا تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جہاں میں تیری شادی کروں گا تو اسے تسلیم کر لے گی۔ آئی یاروق سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی، اے میرے باپ، اس وقت میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتی، حالات اور وقت نہ جانے کیا تبدیلی اور انقلاب برپا کرتے ہیں، اس معاملے کو فی الوقت التوا میں رہنے دیں، دیکھیں گے کہ وقت اور حالات ہمارے حق میں کیا کروٹ لیتے ہیں۔ قیدو لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا، پھر کہنے لگا، بیٹی، میں نے تجھے دو موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا تھا، ایک موضوع پر گفتگو ہو چکی، دوسرا موضوع یہ ہے کہ تم جانتی ہو بار بار ہم اپنے آبائی دشت پر حملہ آور ہو کر اسے قبلائی سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خاطر خواہ اور نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان جنگوں میں ہمیں کافی مال و متاع ملتا رہا ہے، جس سے ہم نے اپنی لشکریوں کی مالی حالت بہتر اور آسودہ کر لی ہے۔ بہرحال دوسرا موضوع جس پر میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے کچھ قاصد شمالی سائبیریا کے میدان کبیر کے اس پار برفستانی مرغزاروں میں رہنے والے ترکوں کے ان مانچو قبائل کی طرف بھجوائے ہیں جو ابھی تک وحشیانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، جو تہذیب سے نا آشنا ہیں، مچھلی پال کر گزر بسر کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ مانچو قبلائی خان کے لشکر میں شامل ہو چکے ہیں اور ان میں سے اکثریت اسلام بھی قبول کر چکی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو قاصد میں نے سائبیریا کے اس پار برفستانی مرغزاروں کی طرف بھجوائے ہیں وہ وحشی مانچو قبائل کو ہماری حمایت پر آمادہ کر لیں گے۔ انہیں میں نے یہ ترغیب دی ہے کہ اگر شمال کی طرف سے وہ حملہ آور ہوں اور مغرب کی طرف سے ہم پیش قدمی کریں تو دونوں قوتیں مل کر اگر منگولوں کی آبائی دشت اور ان کی ساری آبادیوں اور زرخیز زمینوں پر قبضہ کر لیں تو میں آدھی سرزمینوں کو مانچو قبائل کے حوالے کر دوں گا، جہاں وہ آباد ہو کر خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور اپنا آدھا آبائی دشت میں اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ تدبیر کامیاب رہے گی۔ اگر شمالی برفستانی مرغزاروں کے وحشی مانچو قبائل سائبیریا کے میدان کبیر کو عبور کر کے اور ہمارے آبائی دشت پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مغرب سے ہم یلغار کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہم قبلائی خان کے چھوٹے بھائی اریک بوغا کو پسپا کر کے اپنے آبائی دشت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اریک بوغا کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ بیک وقت ہمارا اور شمالی مانچو قبائل کا مقابلہ کر سکے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قیدو لمحہ بھر کے لیے رکا تھا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آئی یاروق، جو نقیب میں نے کوقتائی کو تلاش کرنے کے لیے روانہ کیے تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قبلائی خان جنوبی چین کو فتح کرنے کے لیے کوقتائی کو استعمال کرے گا۔ آئی یاروق، جو ابھی تک گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، قیدو کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اے میرے باپ، کوقتائی نے وہاں گھوڑے کو روک کر پھر اس پر سوار ہونے کا معرکہ مارا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہر شخص ہر جوان کر سکتا ہے؟ قیدو مسکرایا، نہیں بیٹی، یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کوقتائی میں کچھ ایسی صفات ہیں جو اسے اوروں سے منفرد کرتی ہے۔ اپنے باپ قیدو کی اس گفتگو سے آئی یاروق کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر اس نے سوچا، پھر اپنے باپ قیدو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، اے میرے باپ، اب جبکہ کوقتائی قبلائی خان کے پاس پہنچ چکا ہے تو اس کے پاس اس وقت دو بہترین اور نایاب عمدہ سالار جمع ہو چکے ہیں، ایک کوقتائی، دوسرا بایان۔ گو قبلائی خان کے پاس کراکوچی، شیرامون اور آچو جیسے سالار بھی ہیں، لیکن وہ کوقتائی اور بایان جیسے جوان مردوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے باپ، میرا دل کہتا ہے کہ قبلائی خان جنوبی چین کے خلاف یلغار شروع کر دے گا۔ وہ کوقتائی اور بایان کی طاقت و قوت اور ان دونوں کی جنگی تجربے سے فائدہ اٹھائے گا۔ مجھے امید ہے بہت جلد وہ جنوبی چین کی طرف یلغار کرے گا اور شمالی چین کی طرح جنوبی چین کو بھی اپنا موتی اور فن بردار بنا کر اپنے لیے ایک وسیع سلطنت استوار کرے گا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ کوقتائی کو یہاں سے گئے ہوئے 1 ماہ سے اوپر ہو چکا ہے۔ یقیناً قبلائی خان نے اب چین کی مہم شروع کر دی ہوگی۔ کیا ایسے موقع پر ہم لوگ اپنے آبائی دشت پر حملہ آور نہ ہوں؟
اس وقت اریک بوغا اکیلا ہے، میرے خیال میں وہ ہماری طاقت اور قوت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا اور ہم کچھ علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ آئی یاروک نے فکر مندی میں کہنا شروع کیا، یہ مانا کہ آپ نے شمال کی وحشی مانچو قبائل کو دعوت دے رکھی ہے، لیکن وہ نہ جانے کب آئیں۔ میں چاہتی ہوں ان کی آمد سے پہلے ہم حملہ آور ہو کر قبلائی خان کے چھوٹے بھائی اریک بوغا سے اپنے دشت کا کچھ حصہ چھین لیں، اور میرا دل کہتا ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ قیدوں نے توصیفی انداز سے اپنی بیٹی آئی یاروک کو دیکھا، پھر کہنے لگا، آئی یاروک میری بیٹی، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ دونوں باپ بیٹی چند دن تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے آبائی دشت پر حملہ آور ہوں گے۔ اپنے باپ کے اس فیصلے کو سن کر آئی یاروک خوش ہو گئی تھی۔ پھر دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ اٹھے اور اس کمرے سے نکل گئے تھے۔